شیفان کو کسی پر قرار نہ تھا، سوچ سوچ کا دماغ سن ہو چکا تھا، اپنے کمرے میں بے چینی سے یہاں وہاں ٹہل رہا تھا۔ مائع کے جانے کے 3 دن بعد جو تازہ گلابوں کی مسحری بنائی گئی تھی وہ بھی اپنی حسرتوں پر ماتم کرتی اتار دی گئی تھی، لیکن چھت پر بے انتہا خوبصورت مصنوعی پھولوں کی سجاوٹ ہنوز برقرار تھی۔ کیسے اس کے سہانے مستقبل کے خوابوں کو کچل دیا گیا تھا، اس کے ارمانوں کو مسل دیا گیا تھا۔ مسحری والے کمرے میں اب جاں بجاں حسرتیں بکھری پڑی تھی۔ کتنا مشکل سے سمیٹا تھا اس نے خود کو، اپنے خون ہوئے ارمانوں اور جذبوں کا گلا گھونٹا تھا، لیکن اب جب قاتل کا سراغ ملا تھا تو اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ کتنا بے بس تھا وہ اور وانیہ۔ اس نے زور سے اپنے بال مٹھی میں بینچے، دماغ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ شیفان صاحب، سیف تم سے شدید نفرت کرتا ہے، اسے کہاں گوارا ہوگا تمہاری زندگی میں کوئی اور کبھی بھی تمہیں خوش نہیں ہونے دے گا، کبھی بھی نہیں۔ اس کے مطابق شیفان نے اس کی محبت اس سے چھینی تھی، اور اب وہ انتقام کے طور پر کبھی اس کی زندگی میں کسی کو نہیں آنے دے گا۔ وہ تمہاری زندگی سے جڑے ہر شخص کو یوں ہی اپنے پاؤں کے نیچے روند ڈالے گا جسے تم سے پیار ہوگا، پیار جسے تم چاہو گے۔ مایا کی موت کے صدمے نے اس سے یہ کیا بیوقوفی کروائی تھی۔ وہ وانیہ پر چیخا تھا، اور سیف کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ان دونوں کے بیچ کچھ ہے۔ اس نے اس معصوم لڑکی کی زندگی کو کتنے بڑے خطرے سے دوچار کر دیا تھا۔ اس سے اب صحیح معنی میں اندازہ ہوا تھا کتنا دکھی اور بے بس تھا وہ۔ اس کا دل تکلیف اور بے بسی کے احساس سے پھٹا جا رہا تھا۔ گھٹن کا احساس ہوا تھا اپنے کمرے سے، اپنے روم سے باہر لان میں نکل آیا۔ پھر بھی دل کو سکون آیا تو یوں ہی بے سبب چلتا رہا۔ کیا حالت ہو گئی تھی ملکجے سے اداس ہونے میں بھی وہ بے حد پیارا لگ رہا تھا۔ اسے اس وقت کسی جذباتی سہارے کی اشد ضرورت تھی۔ یوں ہی چہل قدمی کرتے ہوئے وہ اپنے گھر سے نکلا، غائب دماغی سے عین سامنے والے گھر کے گیٹ کے آگے قدم تھم سے گئے۔ نہ جانے کیوں لیکن اس کا دل کیا کہ وہ اندر چلا جائے۔ جتنا وہ بے چین تھا، پھر اس نے اپنی سوچ کو عملی جامہ پہنانے میں دیر نہ لگائی اور اندر داخل ہو گیا۔ شام کا وقت تھا، موسم کافی سہانا ہوا تھا۔ فروری کی یہ بستہ اور ٹھنڈی میٹھی شامیں تھی۔ لاؤنج میں داخل ہوا۔ سمیرا ٹی وی پر کوئی ٹاک شو دیکھنے میں مگن تھی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں بھوپو جان؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آؤ، کافی دن کے بعد چکر لگایا میرے بچے نے۔ شیفان دھیمے سے مسکرایا۔ وانیہ اور تانیہ کدھر ہے؟ نظر نہیں آ رہی۔ اس کی بے چین نگاہیں پتہ نہیں کس کی متلاشی تھی۔ بس کیا بتاؤں، ناک میں دم کر دیا ہے دونوں نے، ادھم مچا رکھا ہے کچن میں۔ شیفان کھل کا ہنسا۔ کیوں، کیا ہوا پھوپھو جان؟ آج نیا حبس سوار ہے کوکنگ کا، خود ہی جا کر دیکھ لو کچن میں، چائے بنانے کو بولنا ذرا وانیہ کو۔ وہ اٹھا اور کچن کی طرف چل دیا۔ دروازے پر جا کے جائزہ لیا۔ تانی بڑے مزے سے کرسی پر بیٹھی، ڈائننگ ٹیبل پر کورنش بجا لاتی بے سری آواز میں وانیہ کا سر کھا رہی تھی، اور وہ ایپرن باندھے سلیقے سے پکوڑے تل رہی تھی۔ دوپٹہ ٹیبل پر رکھا ہوا تھا، ہلکے فیروزی کلر کی فراک اور جینز کی ٹائٹس پہنے سادہ سے ہولی میں بھی وہ دودھیائی رنگت دمک رہی تھی۔ گھنے سے چمکدار بال پونی ٹیل کی شکل میں بل کھاتے کمر کے نیچے تک جھول رہے تھے۔ مصروف سا انداز تھا، ان دونوں نے ابھی تک اسے نہیں دیکھا تھا۔ وہ دلچسپی سے وانیہ کو دیکھ رہا تھا۔ زاویہ نظر آج انوکھا اور اچھوتا ہی تھا۔ یہ لو میری پکوڑے جیسی بہن کے لیے گرم گرم پکوڑے۔ اس نے دروازے کی طرف رخ کیا تو سٹپرا گئی۔ تانی پکوڑے کے ہتا پر ٹلملائی، اور دانی آپ خود چمٹی کہیں کی۔ تانی کی نظر شیفان پر پڑی تو وہ ذرا تمیز کے دائرے میں آئی۔ شیفان کا تانی کو اسے چمٹی کہنا مزہ دے گیا۔ کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ نہ جانے کتنے عرصے بعد کھل کر ہنسا تھا۔ کچھ دیر پہلے کی ساری اذیت دیتی کیفیت اورن چھو ہو گئی تھی۔ ٹھہرو، تمہیں تو میں تمیز ہی سکھاؤں، بڑی بہن سے بات کرنے کی۔ وانیہ تانی کی طرف لپکی، مقصد دوپٹہ اٹھانے کا تھا۔ تبھی اس کا توازن بگڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ فرش پر سجدہ ریز ہوتی، دو مضبوط باہوں نے اس نازک سی کمر سے پکڑ کر تھام لیا۔ وانیہ کی تو سیٹی گم ہو گئی، کیونکہ اس لمس میں عجیب سی شدت تھی، جبکہ وہ بے حد گہری اور پرتپش نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا نرم اور نازک اور گداز وجود شیفان کے دل میں حشر برپا کر گیا تھا۔ ایک قیامت سی گزری تھی اس کے دل اور جذبوں پر۔ وانیہ کا گلابی سا چہرہ سرخ ہوا تھا،
جیسے جسم کا سارا خون چہرے پر سے مٹایا ہو۔ شاید اس لمس کی شدت سے اپنی روح تک میں سماتی محسوس ہوئی تھی۔ فوراً سنبھلی تھی کہ تانی بولی، شکر ہے شفان بھائی آپ نے سنبھال لیا، نہیں تو ہڈی وڈی ٹوٹ جاتی تو حارث بھائی کا کیا بنتا۔ اچھا واقعی شکر ہے میں نے سنبھال لیا۔ شفان نے سنبھال پہ زور دیا۔ وانیہ خود کو کمپوز کرتی فوراً اپنا نظر اندازی کا لبادہ اوڑھا۔ کوئی کام تھا آپ کو؟ چائے پینے آیا تھا، پھوپھو نے کہا کچھ اور بھی بن رہا ہے سو دیکھنے چلا ہے، آپ بیٹھیے بھائی، وانی نے بہت مزے کے پکوڑے بنائے ہیں۔ شفان ڈائننگ ٹیبل پر ہی براجمان ہو گیا۔ سمیرا بھی وہیں چلی آئی۔ تانی نے جلدی سے چائے سرو کی۔ وہ آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ وہ مسلسل اسے نزدوں کے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ اس کی نزدوں کی تپش خود پر بڑی شدت سے محسوس کرتی وہ بار بار پہلو بدل کر رہ گئی۔ شفان کا دماغ بہت تیزی سے کام کرنے لگا تھا۔ شفان کا رہ تو بے حد پرسکون تھا، بے حد شانت، جیسے روح تک میں سرشاری اتر گئی ہو۔ ساتھ ہی ایسی خاموشی جیسے طوفان کے آنے سے پہلے کا سکون ہوتا ہے۔ اس نے اگلے دنوں کا لائحہ عمل اپنے دماغ میں ترتیب دے لیا تھا۔ جب وہ اس گھر میں گیا تھا تو اس کا زندگی کا کوئی مقصد نہیں تھا، اب اسے جینے کا ایک مقصد مل گیا تھا۔ اس نے اپنے لیے ایک سمت متعین کر لی تھی جس پر چل کر اس نے اپنے جانی دشمن کو شہ مار دینی تھی۔ اس نے اپنے دل میں سیف کو مخاطب کیا، سیف جاور، جس طرح تم نے مجھے برباد کیا میں تمہارا جینا حرام کر دوں گا، جس طرح تم نے میرے خاندان کو رلایا میں تمہاری زندگی موت سے بے باتر کر کے تمہیں خون کے آنسو رلاؤں گا۔ چاہتا ہو نا میں تمہیں ایسا کانٹوں پر گھسیٹوں گا کہ تل ملا کے تم خود کوئی غلطی کرنے پر مجبور ہو جاؤ گے، اور تب میں گریبان سے گھسیٹے ہوئے پھانسی کے پھندے تک لے کر جاؤں گا۔ تمہیں مایا کے خون کے ایک ایک قطرے کا حساب دینا ہوگا، ورنہ بہت بڑی غلطی کر دی تم نے وانیہ پر نظر رکھ کے۔ وہ تم میں ہرانے کے لیے میری سب سے بڑی طاقت بنے گی۔ میرے ہی خاندان کی دوسری لڑکی پر تم نے نظر رکھی، اس جرات پر تو تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ تمہاری 7 پشتیں پچھتائیں گی۔ تم نے اسے میری ضد اور میرا جنون بنا دیا ہے، وہ اب صرف میری ہے، صرف میری۔ کسی نے اسے آنکھ اٹھا کر دیکھا بھی تو میں اس کی آنکھیں نکال دوں گا، اور تم تو اس کے سائے کو بھی چھو نہیں سکو گے۔ اس کے دل و دماغ میں اس وقت ضد تھی، جنون تھا اور شاید پاگل پن بھی، لیکن پھر بھی اس کے روح تک میں سکون پھیل گیا تھا۔ شفان کچن میں آیا تو سارا ڈنر کی تیاری کر رہی تھی۔ ماما ایک بات کہنی تھی آپ سے۔ ہاں بیٹا بولو، سن رہی ہوں۔ وہ ماما میں چاہتا ہوں کہ پھوپھو اور میرے بابے کے گھر والوں کو ڈنر پر بلوا لوں، میں اس گھٹن سے نکلنا چاہتا ہوں، ذرا گھر پہ گیدرنگ ہوگی تو دل بہل جائے گا۔ اس نے بھرپور ایکٹنگ کی، کیوں نہیں، یہ تو بہت اچھا آئیڈیا ہے، سوچا میرے بیٹے نے، صحیح میرب بھی بہل جائے گی اور اس کے پیرنٹس کا بھی دھیان بڑھ جائے گا۔ اوکے آپ فون کر کے انوائٹ کر لے، کچھ گھر کی ڈشز ہو جائیں گی اور کچھ لے کر میں باہر سے آتا ہوں۔ میں نے فون کر کے جاور صاحب کو اور سمیرا کو بلا لیا۔ میرے بہت خوش ہوئی تھی، تیاری مکمل ہو چکی تھی۔ شفان بھی بازار سے نہ جانے کون کون سی ڈشز لے آیا، ایک اسپیشل چیز لانا جو کہ پلان میں شامل تھی۔ جاور صاحب کی فیملی پہنچ چکی تھی، وہ ڈائننگ روم میں بیٹھے ہلکی پھلکی سیاسی حالات پر گفتگو کر رہے تھے۔ سیف بھی دنیا جہاں کے معصومیت چہرے پر سجائے مسز جاور کے پہلو میں بیٹھا تھا، وہ سب سے بڑی گرم جوشی سے ملا تھا۔ شفان کو پھوپھو کے آنے کا انتظار تھا، اور پھر سمیرا پھوپھو بھی آگے، لیکن صرف تانی کے ساتھ۔ السلام علیکم پھوپھو جان، کہاں رہ گئے تھے آپ لوگ؟ میں کب سے ویٹ کر رہا ہوں۔ اور وانیہ کہاں ہے؟ شفان نے بڑی بے چینی سے پوچھا، اور وہاں موجود ایک شخص نے پہلو بدلا۔ بس بیٹا انہی کی وجہ سے لیٹ ہوئی ہوں۔ اور اب وانیہ بولی کہ آپ لوگ جائیے، مجھے بھوک نہیں، یہ لڑکی بھی نہ ذرا خیال نہیں رکھتی اپنا، کیسے بھوک نہیں ہے، آپ ٹھہریے میں لے کے آتا ہوں اس کو۔ وہ بہت لاڈ اور فکر مندی سے بولا۔ چلیے میں بھی چلتی ہوں آپ کے ساتھ، تانی نے کہا۔ اور نہیں ابھی تو تم آئی ہو، تم بیٹھو میں جاتا ہوں۔ وہ نکلا تو 2 شعلہ برساتی آنکھوں نے باہر تک اس کا تعاقب کیا، اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ پھوپھو کے گھر پہنچا تو چوکیدار بابا نے گیٹ کھول دیا، اندر آیا۔ لاؤنج سے ٹی وی چلنے کی آوازیں آ رہی تھی، وہ اندر داخل ہوا تو مبہوت ساتھ سامنے اس پری پیکر کو دیکھ گیا جو ٹی وی دیکھتے دیکھتے غالباً نیند کی وادی میں کھو گئی تھی۔ آنکھیں مندے صوفے پر بڑے ریلیکس موڈ میں لیٹی تھی، کالے لباس میں سفید دودھیا وجود دمک رہا تھا، نازک پاؤں ٹیبل پر رکھے ہوئے روئی کے گالوں کی مشابہت اختیار کیے ہوئے تھے، کتاب سینے سے لگائے، دونوں بازو کتاب پر لپیٹے، وہ جانے کون سی دنیا کی سیر کو نکلی ہوئی تھی۔ شفان بے خود سا ہو کر آگے بڑھا، اس نے وانیہ کے چہرے کے آگے چٹکی بجائی۔ وہ ہیلو میم،
وانیا ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ سامنے کا منظر انتہائی غیر متوقع تھا اس کے لیے۔ وہ جیسے اس کے اتنے قریب اس پر جھکا ہوا تو اسے لگا کہ خواب ہے۔ اس نے زور سے آنکھیں ملی۔ وانیا کی اس ادا سے شفا نہال و اسے اپنے جذبوں پر باندھنا مشکل ترین ہو گیا، اس لیے اس کو چھو لینے کے بہانے اس نے اس کے نرم اور گداز بازو پہ نرمی سے چٹکی کاٹی۔ میں ہی ہوں میڈم، خواب نہیں ہے کوئی۔ اس کی جسارت بابو بنچکا کے رہ گئی، فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ یہاں کیا کر رہے؟ اس نے بازو سے ہلاتے ہوئے چڑ کر ہفکی سے کہا۔ لینے آیا ہوں تمہیں، شفا نے لینے پر زور دیا۔ اس کے لہجے میں کچھ تھا کہ وانیا نے چونکا دیکھا، لیکن مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا، وانیا جلتے کوٹے اپنے دل میں بڑبڑائی۔ اس نے کرارا سا جواب دیا، نہیں آئی تو میں زبردستی لے جاؤں گا۔ اس نے دلچسپی سے اس کا غصے سے سرخ ہوتا چہرہ دیکھا۔ وانیا نے جھٹکے سے چھولا برساتی آنکھوں سے شفان کو گھورا۔ میرا مطلب ہے ماما نے اتنے پیار سے ڈنر بنایا ہے اور انہوں نے ہی مجھے بھیجا ہے، اب ماں کا حکم ٹال تو نہیں سکتا نا؟ اگر نہ آئی تو زبردستی لے جاؤں گا۔ جب وہ مسلسل اس کے سر پر سوار ہی رہا تو ناچار اسے اٹھنا پڑا۔ جلدی سے حلیہ درست کیا اور اس کے ساتھ چال دی۔ وہ فاتحانہ سی مسکراہٹ لیے اس کی تقلید میں آگے بڑھا۔ شفان اسے لے کر اندر آیا تو سب ڈائننگ ہال میں کھانا شروع کر چکے تھے۔ وانیا نے آ کر سلام کیا۔ ریان نے اس کے سر پر پیار دیا۔ میری بچی کہاں رہ گئی تھی؟ کب سے انتظار کر رہے ہیں۔ وہ دل ہی دل میں شرمندہ ہوئی، بس ماموں جان بھوک نہیں تھی اس لیے بھوک تو خود بخود لگ جائے گی جب اپنا فیورٹ پیزا دیکھو گی جو بھائی اسپیشلی لائے ہیں تمہارے لیے، نمی نے بتایا تو وہ آج اس کی ان مہربانیوں پر حیران ہوئی۔ شفا نے ڈائننگ ٹیبل اپنے ساتھ والی چیئر اس کے لیے پیچھے کرتے ہوئے کہا، اب جلدی سے بیٹھ بھی جاؤ، بھوک لگی، اور ساتھ ہی اس کے قریب بیٹھ گیا۔ سب اپنی اپنی باتوں میں بزی تھی جبکہ صاحب کی نظر بس شفان پر تھی۔ شفان سب کو ڈشز پاس کر رہا تھا۔ وانیا کو بھی زبردستی 2-3 پیس کھلائے تھے۔ شفان کو بڑے واضح طور پر صاحب کی آنکھوں میں شعلے بھڑکتے دکھائی دے رہے تھے۔ یہی تو وہ چاہتا تھا۔ وہ جلے تڑپے شفان نے ڈائریکٹ اس کی دم پر پاؤں رکھا تھا۔ اتنا تو بھی جان گیا تھا اپنے جانی دشمن کو، اور صاحب حسب توقع بلبلا اٹھا تھا۔ وہ اپنے پلان میں کامیاب ہوا تھا۔ وانیا بیڈ پر ڈیسی گئی تھی۔ وہ لوگ ابھی ماموں کے گھر سے واپس آئے تھے۔ امی جی تو آتے ساتھ ہی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ تانی اس کے لیے سر درد کی ٹیبلٹ لینے گئی تھی۔ سوچ کے دماغ مف ہوا جا رہا تھا کہ اب وہ ایسا کیوں کر ہے۔ اسے ایک ہی بات سمجھ میں آئی کہ جس طرح اس نے سب کے سامنے اس کی تذلیل کی تھی، وہ اس کا مداوا کرنا چاہتا ہے، پر یہ سب اسے اور تکلیف دے رہا تھا۔ وہ اور زیادہ تڑپ گئی۔ تانی اندر آئی تو وہ رو رہی تھی۔ اف وانی، اب کیا ہوا؟ اب تو سب کچھ ٹھیک ہے نا؟ اس نے پیار سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ وانیا نے ایک شکایتی نظر تانی پر ڈالی اور بڑائی آواز میں گویا ہوئی۔ ٹھیک ہے تانی، تمہیں کیا ٹھیک لگ رہا ہے؟ میرا رشتہ طے ہو گیا ہے، میں اس سے دور رہنا چاہتی ہوں۔ وہ تو جانتی ہو یہ ممکن ہے، لیکن میں بھولنا چاہتی ہوں اسے۔ وہ بار بار میری برداشت کیوں آزمانے چلاتا ہے؟ آخر میں نے کیا بگاڑا ہے اس کا؟ وہ بسی سے بولی۔ تانی بھی اس کی کیفیت سمجھ گئی تھی۔ وہ جو یہ سمجھی تھی کہ خود کو پتھر کا بنائے بیٹھی، آج اس کی ذرا سے قریب آنے پر چناکے سے ٹوٹ گئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، اب جیسے آپ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا، آئی پرامس۔ اب یہ لیں ٹیبلٹ اور لے کے سو جائیے، اپنی طبیعت نہ خراب کرے۔ تانی نے فکر مندی سے کہا۔ پھر وہ بھی ٹیبلٹ لے کر چپ چاپ لیٹ گئی۔ شفان ہر قدم پھونک پھونک کر رکھ رہا تھا۔ حارث بھی اس کے پلان میں برابر شریک تھا۔ اس نے بڑے برے طریقے سے وانیا کو زج کیے رکھا، اور پھر وہ ہر قدم پر وانیا کے ساتھ اس کے قریب رہا۔ کالج لانے اور لے جانے تک وہ سائے کی طرح اس کے ساتھ رہتا۔ وانیا لاکھ جٹپٹاتی، تلملاتی اور اس سے دور رہنے کی کوشش کرتی، لیکن سب بے سود، وہ اس کا کوئی احتجاج ہاتھ میں نہ لاتا۔ ادھر سیف وانیا اور شفان کی مسلسل نگرانی کر رہا تھا۔ وہ ان کی قربت پر انگاروں پر لوٹ رہا تھا۔ وہ ان انگاروں سے ان کو اور ان کی زندگی کو جلا کر بسم کر دینا چاہتا تھا۔ اگلا پلان تیار کر چکا تھا، اس پر عمل کرنے کا دن آن پہنچا تھا۔ شفان بھی اس کے ہر قدم سے باخبر تھا۔ کالج کا اینول فنکشن تھا، فروری کا ٹھنڈا یخ دن تھا۔ وہ فنکشن کا انتظام کالج کے وسیع اور پلے گراؤنڈ میں کیا گیا تھا۔ شفان وانیا اور نمرا کو ڈراپ کر کے جا چکا تھا۔ وانیا نے وائٹ لانگ نفیس نگینوں والی میکسی کے اوپر بلیک لانگ جیکٹ پہنی ہوئی تھی۔ ہلکے میک اپ کے ساتھ وہ بے حد دل نشین لگ رہی تھی۔ نمرا بھی بہت اچھی لگ رہی تھی، اور پھر وہ دن بے حد تھکا دینے والا ثابت ہوا۔ شام 5 بجے کے قریب فنکشن اہتمام پذیر ہوا۔
سب آہستہ آہستہ واپس جانے لگے۔ وہ بھی نمرا کو ڈھونڈتی ہوئی مین گیٹ کی طرف نکل آئی، متلاشی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا کہ تب ہی سیف وہاں چلا آیا۔ ہائے وانیا، ہیلو سیف بھائی، کسے ڈھونڈ رہے ہوں؟ نمرا کو وہ تو ابھی اپنی فرینڈ کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی، گھر بتا کر گئی ہے شفان کو کوئی ضروری کام تھا، اس لیے اس نے مجھے بھیجا، کیونکہ اسے پتہ ہے نا کہ میں یہاں قریب ہی کام کے سلسلے میں آتا ہوں۔ کتنی صفائی سے جھوٹ بول رہا تھا وہ۔ نمرا تو اندر ہی اسے ڈھونڈ رہی تھی، وہ شفان پاگل تو نہیں تھا تو اس سے بیٹا وانیا جانے کیوں جھجک محسوس کر رہی تھی۔ چلو تمہیں ڈراپ کر دوں گا، پھر میں نے بھی کہیں جانا ہے، بڑا مصروف سا انداز تھا، اوکے چلیے۔ چپ آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ سیف نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی، گاڑی میں خاموشی ہی رہی۔ آخر سیف بولا، آج تو کافی تھکن ہو گئی ہوگی، جی کافی تھک گئے تھے، یہ لو یہ جوس ہے، گاڑی میں ہی رکھتا ہوں میں، کچھ تو فریش ہو جاؤ۔ وانیا کو کافی پیاس لگ رہی تھی، اس لیے بلا جھجک جوس کی بوتل لے کر لبو سے لگایا اور کافی زیادہ پی لیا۔ تھینک یو سو مچ سیف بھائی، بہت پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ تھینکس بھائی، اٹس اوکے، کوئی بات نہیں۔ ایک بات تو بتاؤ، جی بولیے، کیا تم شفان میں انٹرسٹڈ ہو؟ وانیا چونکی، غیر متوقع سوال تھا اس لیے کچھ لمحوں تک تو بول ہی نہ پائی۔ سوری بھائی، لیکن یہ میرا پرسنل میٹر ہے، آپ اس سب میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وانیا کو بے حد عجیب محسوس ہوا، سر زور سے گھوما تھا، اس نے بے احتیاط اپنے ہاتھوں سے سر کو پکڑا۔ پہلے تو اسے لگا شاید تھکاوٹ ہے، لیکن تھوڑی دیر میں اس کی آنکھوں کے سامنے دنیا گھوم گئی۔ تمہیں شفان سے محبت نہیں کرنی چاہیے تھی، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا، پر اب مجبور ہوں، میری بے حد خوبصورت اور نازک گڑیا۔ سیف کا اطمینان قابل دید تھا اور چہرے پر گہری شیطانی مسکراہٹ۔ وانیا نے زور سے سر جھٹکا، بند ہوتی آنکھوں کو کھولنے کی کوشش کی۔ اس کے آخری الفاظ وانیا کے رونگٹے کھڑے کر گئے اور پھر بے ہوش ہو کر سیٹ پر ڈہ گئی۔ وانیا نے بامشکل اپنی باری ہوتی آنکھیں کھولی، سر اتنا بھاری ہو رہا تھا کہ کڑا اٹھی۔ بامشکل آنکھیں کھول کے بغور ارد گرد کا جائزہ لیا۔ کوئی بڑا سا کمرہ تھا، بالکل خالی، سامان کے بغیر، ملکچا سا اندھیرا اور زیرو پاور بلب کی دل دہلا دینے والی سرخ روشنی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو دہل کی انتہائی خوف سے ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی۔ اس کی جیکٹ اتار دی گئی تھی، لیکن ساتھ جکر کے سکارف گلے میں موجود تھا، جو کہ اس کے گرد اچھی طرح سے لپٹا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ پیچھے کی طرف اور پیر مضبوطی سے باندھے گئے تھے۔ اس نے خود کو چھڑوانے کے لیے ہاتھ پیر چلائے، مدد مانگنے کے لیے چلانے کی کوشش کی، لیکن بے سود منہ پر پوری طرح سے ٹیپ باندھا گیا تھا۔ وہ تڑپنے لگی، سسکنے لگی، پھر اس کی نظر کونے میں پڑے ہوئے وہ ڈرمز پر پڑی، جس میں اس اندھیرے میں بھی بڑے واضح طور پر بنی ہوئی انسانی کھوپڑی اور جعلی حروف میں لکھا ہوا ڈینجرس ایسڈ اور پڑھا جا سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے مایا کا مسح شدہ چہرہ گم گیا اور پھر اس کی روح کانپ بھی تھی اور رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اب تیزی سے اس کا دماغ چلنا شروع ہوا۔ سیف قاتل و خدایا، وہ بلک بلک کر روتی تو سیف تھا قاتل، لیکن کیوں اور کس لیے؟ اس کا خود کا انجام، وہ کس لیے تھی یہاں پر؟ تو کیا اس کی بھی موت قریب تھی؟ وہ بھی مایا کی طرح دردناک موت مرنے والی تھی؟ کئی سوالات تھے جو دماغ میں مچل رہے تھے۔ اس کے بعد امی جی اور تائی کا کیا ہوگا؟ امی جی، وہ دل میں پکار کر سسک اٹھی۔ رات کے 8 بج چکے تھے، لیکن وانیا کو کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ ریحان، سارا، سمر اور میرب سیمی کو دلاسا دے دے کر تھک گئے تھے۔ نمرا نے آ کر بتایا کہ وہ وانیا کو ڈھونڈ کر جب تھک گئی تو گھر آ گئی۔ شفان کا بھی کچھ پتہ نہ تھا، فون بھی نہیں اٹھا رہا تھا وہ۔ پہلے انہوں نے اپنے تئیں کوشش کی تھی وانیا کو ڈھونڈنے کی، لیکن بے سود۔ جب کوئی فائدہ نہ ہوا تو انہوں نے حارث کو کال ملائی۔ حارث نے انہیں تسلی دی کہ وہ فوراً کوئی کارروائی کرتے ہوئے اسے ڈھونڈ کر لائے گا۔ سیمی اور تانی کا رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ سارا، نمرا اور میرب بھی پریشان تھی کہ ابھی تو پہلا زخم بالکل تازہ تھا، اب یہ کیا نئی افتاد آن پہنچی تھی۔ شفان نے مسلسل سیف پر نظر رکھی ہوئی تھی، اس نے اس سائیکو کو بڑی آسانی سے اپنے جال میں پھنسا لیا تھا۔ تب اس نے دیکھا کہ سیف کالج کی طرف جا رہا ہے۔ خاموشی سے اس کا پیچھا کیا اور حارث کو اطلاع دی کہ شکار جال میں پھنس چکا ہے۔ اس نے اسے غلطی کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ سیف وانیا کو لے کر نکلا تو حارث اس کی ماہر فورس شفان کے ہمراہ اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ وہ رنگے ہاتھوں اسے ثبوتوں سمیت پکڑنا چاہتے تھے۔ حارث شفان کے ساتھ اس کی گاڑی میں تھا۔ شفان کے چہرے پر اطمینان اور ایک دم سرحانہ مسکراہٹ دیکھ کر حارث کو حیرت ہوئی۔ آخر وہ بول پڑا، شفان، تمہیں ذرا ٹینشن نہیں، وانیا اس درندے کے ساتھ ہے، اسے کچھ بھی نہیں۔ شفان نے اس کی ایک دم بات کاٹی، اب وہ ایسا کچھ بھی نہیں کر پائے گا۔ اس کا لہجہ بے حد پرعزم تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے اس کی فکر نہیں؟ بہت عزیز ہے وہ مجھے، میں خود مر جاؤں گا لیکن اس پر آنچ بھی آنے نہیں دوں گا۔ میں اپنی اور اپنی چیزوں کی حفاظت کرنا اچھے سے جانتا ہوں۔
اس کے لہجے میں چھپے جنون اور غیر معمولی سے سرد تاثر نے حارث کو چونکا دیا تھا۔